اللہ اس رسول کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے. مجلب من قبلک، قبل کا مطلب ہوتا ہے عربک ورڈ پہلے، مطلب یہ ہے کہ ہمیں آدم پہ بھی ایمان لانا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، موسیٰ پہ بھی رکھنا ہے، ادریس پہ بھی رکھنا ہے، نوح پہ بھی رکھنا ہے، ہود پہ بھی رکھنا ہے کہ وہ سارے کے سارے اللہ کے نبی ہیں. تو قبل پہلے پر بھی یار، اور فرماتا ہے اے محبوب تم پر بھی ایمان لائے. مطلب جو پہلے قبل جو پہلے نبی تھے ان پر بھی، ابراہیم پہ بھی، اسماعیل پہ بھی، سارے نبیوں پہ ایمان لائے اور تم پر بھی ایمان لائے. اور پھر آگے فرماتا ہے بالآخرۃ ھم یوقنون، اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے. تو پتہ چلتا ہے کہ قیامت کو ماننا ہے، ہر ایک مسلمانوں کی ایمان کا حصہ یہ قرآن کہتا ہے. تو یہ فہم لا یرجعون، سمون کا مطلب سننا، بکمون کا مطلب ہوتا ہے بولنا، امیون کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا، کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو جہل ابو لہب کو یہ سنا رہے تھے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں نبوت تک پہنچ چکا ہوں، وہ تو پہلے اللہ کے نبی تب بھی تھے جب آدم مٹی اور آگ کے بیچ میں تھے. وہ رسول اللہ فرماتے ہیں، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتا ہے کہ یہ محبوب یہ لوگ بہرے ہیں. لیکن میں حیرت کرتا ہوں، ابو جہل تو سن بھی رہا تھا، اس کے پاس ناک کان بھی تھے، اس کے پاس تو آنکھ بھی تھے، وہ دیکھ بھی رہا تھا، وہ بول بھی رہا تھا. لیکن جب یہ پتہ چلا کہ جو اللہ رسول کا دشمن ہوگا وہ جیتے جی مردہ کہلائے گا، اور جو اللہ کی راہ میں کٹ جائے گا، حسین اعظم کا سر کٹ گیا، لیکن وہ پھر بھی قرآن فرماتا ہے ان کے بارے میں سوچنا بھی مت، ان کو مردہ مت کہنا، یہ زندہ ہیں. تو اسلام کا مطلب سانسوں کا چلنا، کھانے پینے کا نام اسلام زندہ نہیں ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے لیے سب کچھ فنا کر دینا، اسلام کے لیے خود کو فنا کر دینا، تب زندگی ملے گی. آپ کہو گے کھانے پینے کا نام، تو قرآن کہتا ہے جو زندہ رہیں گے ان کو بھی ہم بہرا کہیں گے، ان کو بھی ہم گنگا کہیں گے، ان کو بھی ہم اندھا کہیں گے. تو پتہ چلا رسول اللہ سے محبت کرنے کا نام، اللہ پر ایمان لانے کا نام یہ زندگی ہے. انا اعطیناک الکوثر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ہم لوگ جان چکے ہیں نہایت مہربان رحمت کا مطلب کیا ہے، کہ ہم لوگ جب دنیا میں غلطی کرتے ہیں تو کوئی ایک دو بار معاف کر کے پھر نہیں معاف کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ برہن رحمت ہے اور مہربانی ہے کہ جب غلطی کرو تب بھی معافی ملتی رہتی ہے اس کے بارگاہ سے. یہ مہربان اور رحمت کو مفسر کرام فرماتے ہیں. اب آگے فرماتا ہے رب تبارک یہ جو نازل ہوتا ہے اس میں رب تبارک اللہ تعالیٰ مصطفیٰ جان رحمت کی شان کو بیان فرماتا ہے. فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اور جب محبوب کی بات ہو رہی ہے، محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی بات ہو رہی ہے، یہ کسی اور کی اتنا صرف نہیں ملا کہ قرآن میں اس کی بات ہو. تو قرآن میں رب فرماتا ہے اے محبوب بے شک ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی. یہاں پہ جب کل کوثر ہے، یہاں پہ پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ال کا مطلب کیا ہے، تمام. اور یہاں پہ محبوب کے لیے بھی ال استعمال کیا، اور جب خود کی تعریف کی تب بھی کیا استعمال کیا، ال استعمال کیا. تو جب پورا قرآن جو پڑھا رہے گا اس کو تمام دماغ میں پہنچ جائے گا. تو اسی لیے اسلام کہا کہ آدھا پڑھ کے مت چلنا باہر، نہیں تو بھٹک جاؤ گے. تو فرمایا کہ محبوب میری جیسے تمام تعریف ہے، اسی طرح تمام خوبیاں، تمام جانکاری، تمام علم میں نے تمہیں عطا کر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ یہاں پہ صرف کوثر نہیں کہا ہے الکوثر، تمام خوبیاں. مطلب جو 18,000 میں نے دنیا بنائی ہے، جو دنیا نے دیکھا نہیں ہے، قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے، کس کو جنت کس کو جہنم ملے گا، یہ سب کچھ تمہیں میں نے عطا کر دیا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے فرمو بیٹھی، جب وہ عثمان غنی دنیا سے گئے پوری دنیا رو بیٹھی، جب علی مرتضیٰ دنیا سے گئے پوری دنیا رو بیٹھی، جب حسین دنیا سے گئے پوری دنیا، آج بھی پوری دنیا ان کو یاد کر رہی ہے. اور ابو جہل کا کوئی نام اپنے بیٹا کا نام رکھتا، لیکن حسین ہر گھر پایا جائے گا، علی کا نام ہر گھر رہے گا، عثمان کا نام ہر گھر رہے گا، صدیق کا نام ہر گھر رہے گا، عمر فاروق کا نام ہر گھر رہے گا. ابو جہل کا نام کوئی رکھتا ہے؟ ابو جہل کا نام کوئی رکھتا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ نبی کے گستاخ تھے، یہ اللہ رسول کے گستاخ تھے. تو جو اللہ رسول کے گستاخ رہیں گے وہ دنیا میں بڑے اچھے دکھیں گے، ان کی سرکار بھی چلے گی، وہ خوب پیسے والے بھی رہیں گے، لیکن جب مریں گے تو ختم ہو جائیں گے. لیکن انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں، جو اللہ رسول کے چاہنے والے ہوتے ہیں، جو ان پہ مر مٹنے والے ہوتے ہیں، پھر وہ مر کے بھی زندہ ہو جاتے ہیں، پھر اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اسی کو فرماتے ہیں کہ جو نبی کا جو زندگی چاہتے ہو، اصل زندگی چاہتے ہو، تو مصطفیٰ جان رحمت کو اپنے سینے میں بسا لو. ہر دم نماز تو پڑھنا ہی ہے، لیکن نماز کس کے صدقے میں ملا؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملا. آپ یہ کہو گے کہ مجھے ڈاکٹر نے ٹھیک کر دیا، اس کی دوا لے کے آپ نے دوا کھا لیا، آپ ٹھیک ہو گئے، لیکن یہ بتائیے
दवा दिया किसने? डॉक्टर ने दिया, लेकिन डॉक्टर को ये इल्म दिया किसने? ये मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत ने दिया, ये मेरे अल्लाह ताला ने दिया। तो पता चला ये कि अल्लाह ताला ने जिसको जो जो ताकतें दी है वो सबको बांट दी है। तो आप डॉक्टर का तो मान रहे हो लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत को ना मान रहे हो, डॉक्टर की सिफात को तो मान रहे हो लेकिन मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं मान। तो ये आपकी नसीब की बात है, अल्लाह ताला ने आपको डॉक्टर को मानने को कह दिया, हम रसूलुल्लाह को मान रहे हैं, हम रसूल हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक बहुत बड़ा वाक़या है कि जब फ़तेह खैबर का वक्त था, अली मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहहु करीम को बहुत सारे सहाबा गए, लड़के नहीं जीत सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं कल ऐसे लोगों को मैं ताकत में ये झंडा दूंगा जो फ़तेह करके आएगा। तो सहाबा कराम जोश में आ गए कि अल्लाह ताला के रसूल ये महबूब है, जो फरमा दे हो जाएगा, कुल की कुंजी है, उनकी ज़बान ये है, ये वही खुदा है, जो रसूलुल्लाह फरमाते हैं अपने से नहीं फरमाते, अल्लाह ताला की फरमान से फरमाते हैं। तो पता चला कि जब सुबह हुआ तो आका फरमाते हैं अली कहाँ है, अली कहाँ है? तो फरमाते हैं कि उनके आँख से कुछ चश्मे बह रहे हैं, कुछ थोड़ा आँख में प्रॉब्लम है। तो सहाबा कराम फरमाए तो आका फरमाते हैं मुस्तफ़ा जान रहमत कि उनको बुला के लाओ। तो सहाबा कराम गए, अली मुर्तज़ा को बुला के लाए। तो अली मुर्तज़ा के आंखों से चश्मे आ रहे थे, आका ने अपने थूक को लिया और उनकी आंखों पर लगा दिया, तुरंत ठीक हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ये बताओ कि जिसके थूक मुबारक का ये आलम है कि जो अपने थूक से लगा दे तो उनका आंखें ठीक हो जाए, तुम कैसे कहते हो मुस्तफ़ा मेरी तरह है? मादअल्लाह, एक डॉक्टर तुम्हारी तरह नहीं हो सकता, एक पढ़ा लिखा बगैर पढ़े लिखे के बराबर नहीं हो सकता, एक टीचर एक स्टूडेंट के बराबर नहीं हो सकता, एक डॉक्टर आम इंसान के बराबर नहीं हो सकता, तो मुस्तफ़ा जान रहमत के बराबर उम्मती कैसे हो सकता है? हम तो गुनहगार हैं, वो तो मासूम हैं, उनसे कभी गुनाह हो नहीं सकता। उन्होंने पूरी ज़िंदगी भर इबादत और रियाजत की, आज भी अपने कब्र के अंदर जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मुस्तफ़ा जान रहमत है कि जिसके बारे में कुरान फरमाता है, ए महबूब बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई। अब तुम मुस्तफ़ा जान रहमत को नहीं मानोगे, ये तुम बर्बाद हो रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमा दिया तो ज़िंदगी भर रहेगा, ताकि क़यामत तक रहेगा। ये सूरत कौसर जो है वो रसूल की शान बयान करता रहेगा, तुम्हारी शान घटाने से कुछ नहीं होगा। और फिर मैं यहाँ पे एक बात और रुक के कहना चाहूँगा कि आप लोग नमाज तो पढ़ो, लेकिन नमाज पढ़नी है, लेकिन नमाज सहाबा की तरफ पढ़नी है, कि तभी तो कामयाबी मिलेगी। सहाबा नमाज कैसे पढ़ते थे? अब आइए मैं आपको एक और वाक़या बताता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी वक्त था जब वो दुनिया से जाने वाले थे। आज वो कब्र के अंदर आराम फरमा है, हमारा अकीदा है वो कब्र के अंदर जिंदा है। क्यों? क्योंकि आम मुसलमान नहीं मरता तो मुस्तफ़ा जान रहमत कैसे मर जाएंगे? आम मुसलमान नहीं मरता तो मुस्तफ़ा जान रहमत कैसे मर जाएंगे? मियाँ मैं कहता हूँ कब्र के अंदर सवाल जवाब किससे होता है? मैं आपसे बात करूँ, आप मरे हो? नहीं, जिंदा हो, तो कब्र के अंदर सवाल किससे होगा? जिंदे से होगा कि मुर्दे से होगा? फरिश्ते। तो अल्लाह ताला कब्र के अंदर इंसान को जिंदा फरमाता है। तो जब अल्लाह ताला आम इंसानों को जिंदा कर रहा है, तो मुस्तफ़ा जान रहमत को जिंदा करके हैरत की बात क्या है? तो लोग मानते नहीं है, परेशान हो जाते हैं। तो ये सोचने की बात है। तो अब आइए मैं फरमाता हूँ, अल्लाह ताला के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और फरमाते हैं कि मेरी तबीयत उनकी बहुत ख़राब थी आका मौला की। तो वो नमाज असर का वक्त था, सहाबा कराम नमाज़ पढ़ाते। सिद्दीक़ अकबर ने बहुत सारी नमाज़ें पढ़ाई आका के दौर में, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ने। तो जब आका की तबीयत ख़राब थी तो नमाज असर हो रहा था, जमात भी खड़ी हो गई थी। तो नमाज के लिए सारे सहाबा नमाज जब पढ़ने के लिए हाथ बांध दिए तो आका हुजरे से बाहर आए। तो अब देखिए, आज भी जाके आप सही बुखारी, अबू दाऊद, तिरमिजी उठा के देख लीजिए, उस सही बुखारी में ये हदीस मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और सारे सहाबा का चेहरा काबे की तरफ था, लेकिन जब आका आते हैं तो चेहरा मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ हो जाता है, सारे सहाबा का। तो मैं पूछता हूँ, ए सिद्दीक़ अकबर, आप वक्त के सहाबी हैं, आपके नक्शे पा पे लोग चल के ज़िंदगी में कामयाबी पाएंगे, लेकिन नमाज के वक्त चेहरा बदलने से नमाज टूट जाती है। लेकिन आप तो काबे की तरफ, काबे से हटा के मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ नमाज कर लिए। और पता चला फिर उसी बुखारी ये सही लिखी हुई है हदीस शरीफ कि सारे सहाबा की नमाज हो गई, किसी सहाबा की नमाज ख़राब नहीं हुई। तो आला हज़रत फरमाते हैं वो तब उनका चेहरा काबे की तरफ था, लेकिन जब मुस्तफ़ा जान रहमत की तरफ चेहरा किया तो काबे की तरफ हो गया, क्योंकि काबा भी हमारे आका के सदक़े में बना है, हमारे आका के सदक़े में बना है। तो उसी को फरमाते हैं कि हजियो जाते हो, शहनशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देख चुके, तो काबा तो जाओ लेकिन मदीने भी जाना पड़ेगा, आप कहते हो। तो ये बात है कि मुस्तफ़ा जान रहमत हर एक चीज़ है। उसी को फरमाते हैं आला हज़रत कि पेशे नज़र है कोनो बहार, रोकिए सजदे को है दिल बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, क्या यही इम्तिहान है? तो सहाबा कराम फरमाते हैं हमें डर लग रहा था कहीं हम मुस्तफ़ा जान रहमत को सजदा ना कर दें। तो वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इस इशारे से सारे सहाबा कराम नमाज कायम करो। तो इस तरह 23 साल में ये पूरी कुरान आई, 13 साल में मक्का शरीफ में जब तक रहे और 10 साल जब तक मदीना शरीफ में रहे। तो इसलिए कभी कभी सूरा आप देखेंगे कि मक्की सूरा होता है, मदनी सूरा होता है। तो इसका मतलब यही है कि जब मक्का शरीफ में थे तो तब की आयतें मक्की बना दिया गया, और जब मदीना शरीफ में थे मदनी। तो इसका कुछ फ़र्क नहीं है, आयत वही रहेंगी, बस रसूलुल्लाह के जाने के बाद ये फ़र्क हुआ।
تو مکہ سے کب گئے؟ ہاں ہجرت مطلب جب وہاں سے چلے گئے، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تب ابو لہب پہ لعنت جاتی ہے، اور یہ ایک دن کے لیے نہیں ہے، قیامت کے دن کے لیے ہے۔ ربنا لک الحمد، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی جس نے اللہ کی تعریف۔ اب کیا کہو گے؟ اللہ اکبر، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں کیا کرو؟ سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان اللہ کی تعریف، اللہ کی تعریف۔ دیکھو حضور کیسے، حضور ہمارے آقا کیسے ہیں، اللہ کی تعریف کروا رہے ہیں، اللہ کی تعریف کروا رہے ہیں، خود کی تعریف نہیں کروا رہے۔ پھر کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر گئے اللہ اکبر، پھر سبحان، پھر جب اب آؤ گے رکوع میں، تو اب رکوع میں رب فرمایا کہ محبوب تم میری تعریف کروا رہے ہو، تم میری تعریف کر رہے ہو، اب میں تمہاری تعریف تمام امتیوں سے کرواؤں گا۔ کیسے؟ فرمایا تشہد، التحیات للہ والصلوات الطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ اب یہ بتائیے نماز خدا کے لیے ہے لیکن نبی پہ سلام کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہ سلام نہیں بھیج سکتے، میں کہتا ہوں یہ تو خدا قرآن میں بھیجوا رہا ہے، یہ تو خدا قرآن میں بھیجوا رہا ہے۔ تو نبی کے لیے جب قرآن میں ہے کہ سلام بھیج سکتے ہو تو کھڑے ہو کے پڑھے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ حیرت کی بات کیا ہے؟ تو آپ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھو گے تو مت پڑھو، تمہیں خدا زبردستی نماز میں پڑھوائے گا۔ جب تشہد میں جاؤ گے تب تمہیں السلام علیکم ایھا النبی پڑھو گے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کس پہ سلامتی ہو رہا ہے؟ یہ نبی پہ ہو رہا ہے۔ اب یہ بتائیے کچھ لوگ کہتے ہیں نبی پہ سلام نہیں بھیج سکتے، میں کہتا ہوں زندو ہم لوگ گنہگار ہیں، آپس میں سلامتی کا سلام بھیج سکتے ہیں، تو مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام بھیجے تو حیرت کی بات کیا ہے؟ جو مصطفیٰ جان رحمت کو پتھر سے مارتے تھے، معاذ اللہ، ہمارے مصطفیٰ جان رحمت جب ہم لوگوں نے داڑھی رکھنا شروع کیا تو غیروں نے بھی کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ، اللہ کا دشمن ہو کر یہاں پہنچ جا رہا ہے۔ اور مصطفیٰ جان رحمت جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ نبی تمہارے جان سے زیادہ قریب ہے، تمہاری جان سے زیادہ قریب ہیں، تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مصطفیٰ کیسے قریب ہو سکتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ نصیب کی بات ہے، تم شیطان کو تو مان رہے ہو، حبیب کو نہیں مان رہے ہو، تم شیطان کو تو مان رہے ہو، حبیب کو نہیں مان رہے ہو۔ مصطفیٰ جان رحمت تو وہ جان رحمت ہے جہاں سے پکارو وہیں سے وہ سنتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ جہاں سے پکارو وہیں سنتا ہے۔ قرآن میں فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں، میں تمہاری جان سے زیادہ قریب ہوں۔ تو حیرت کی بات ہے کہ شیطان کو مانو رحمان کو نہ مانو۔ تو ہماری نصیب یہ ہے کہ ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، تمہاری نصیب یہ ہے کہ تم شیطان کو مانتے ہو۔ تو شیطان بھٹکاتا ہے سب کو۔ اللہ علیہ ہم پڑھیں گے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ و سلام، اے شہنشاہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاسا بھی پڑھے گا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ الصلاۃ رب حب لی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، میں شہنشاہ مدینہ آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تلک، حضرت سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ، اے میرے مولا کے پیارے، نور کی آنکھوں کے تارے، اب کسے سید پکارے، تم ہمارے ہم تمہارے یا نبی، نسل میری آنے والی نسل تیرے عشق ہی میں مچلے، انہیں نیک تم بنانا، مدنی مدینے والے یا نبی صلوات اللہ علیکہ، سب صحابہ ہیں ستارے، سب
سب صحابہ ہیں ستارے، سب صحابہ ہیں ستارے، اہل بیت ہیں ہمارے، ناؤ میں تم ان کے بیٹھو خود لگائیں گے کنارہ، یا نبی سلام علیکہ یا رسول۔ جب تن سے جدا ہو روح، جب تن سے جدا ہو روح، جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو روح، جب تن سے جدا ہو، ماہ رمضان دن جمعہ ہو، سامنے چہرہ تیرا ہو، لب پہ جاری صدا ہو، کیا یا نبی سلام علیکہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا مصطفیٰ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قوم یا قاسم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی